مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، مہدی کے سر سے سایہ بابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارک الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سب مل کر دوبارہ ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے. ایک دو پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے. جو لوگ گزشتہ مجالس میں نہیں تھے ان کے لیے اس آج کی مجلس کو سابقہ مجالس سے جوڑنے کے لیے اور جو پہلے سے آ رہے ہیں ان کے لیے یادآوری کے لیے چند نکات میں مختصر ترین مدت میں اس کو پائیں گے اور اس کے بعد پھر وہاں سے آگے لے کے چلیں گے. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے. ہمارا موضوع تھا عصر ظہور اور تشیع کی خصوصیات اور اس عصر ظہور میں درپیش چیلنجز. اس حوالے سے قرآن اور حدیث کے آئینے میں یہ بات بیان ہوئی کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ آزمائشات کا دور ہے. چاہے ہم شعوری طور پر اس آزمائش کو سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، لیکن آزمائش موجود ہے. یہ بات بھی بیان ہوئی کہ ان آزمائشات میں اگر کوئی قوم ثابت قدمی کے ساتھ ان تمام ابتلاءات اور امتحانات کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے تو اس قوم کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے دلوں کی دھڑکنوں کا نام یا حسین یا حسین ہو. اس لیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا عشق، ان کی محبت اور ان کی مودت اسی عزاداری کی شکل میں اس قوم کو شعور عطا کرتا ہے اور اس شعور کے نتیجے میں وہ اپنے زمانے کے حی حاضر اور ناظر امام کے انتظار کے لیے خود کو تیار کرتا ہے اور کربلا سے ظہور کو جوڑتا ہے، کاٹتا نہیں ہے. نتیجتاً وہ کربلا کے تسلسل کے طور پر
کربلا کے عصر حاضر کے ایک سپاہی کی حیثیت سے آنے والی کربلا اور مہدوی معاشرے کے قیام میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. یہ اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے. میں اس کرنا چاہوں گا کوئی شخص آیا, کچھ لوگ آئے حضرت آیت اللہ حسن زادہ آملی کے پاس. جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے عرض کروں گا کہ آیت اللہ حسن زادہ آملی آج کے تمام مروجہ علوم میں, فلسفے میں, عرفان میں, کلام میں, فقہ میں اور متعدد ان علوم میں جن کو آج جن کا نام بھی لوگوں نے نہیں سنا, ان کو کہا جاتا تھا یہ علامہ دہر ہے, جن کی حال حیات میں شہید رہبر امت آیت اللہ العظمی امام خامنئی نے ان کی شخصیت اور علمی مقام کی تجلیل کے لیے ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا تھا, تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ کیسی شخصیت. ایسی شخصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکتب حسین ہی کو عطا کی ہیں علی اور آل علی کے صدقے میں. ان کے پاس کچھ لوگ ہیں اور پوچھا کہ آپ ظہور کے حوالے سے کچھ بتائیے, چونکہ لمبا عرصہ گزر گیا غیبت کے دور کو, تو ذرا ظہور کے حوالے سے کچھ بتائیے. انہوں نے جواباً فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ظہور ہو چکا ہے تو پھر تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ تو جو لوگ سوال کرنے والے تھے پریشان ہو گئے. آپ اتنی سادگی اور اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ ظہور ہو چکا ہے. فرمایا کہ ہاں ظہور ہو چکا ہے. یہ سننا تھا, کہا ذرا وضاحت کیجئے, ذرا تفصیل اس کی بیان کیجئے. فرمایا کہ ظہور کو سمجھنے کے لیے غیبت کو سمجھو, اگر غیبت کو سمجھو گے تو ظہور کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 اولیاء میں سے اپنے 12ویں ولی کو کب زمین والوں کی نگاہوں سے اوجھل کیا؟ جب اہل زمین تدریجی طور پر اس قابل ہوئے کہ ایک لمبے عرصے تک کے لیے زمانے کے امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر ان کی راہ پر قائم بھی رہے اور استقامت بھی دکھائیں. توجہ ہے آپ کی, ایک ایک لفظ اور جملے پر آپ کی توجہ چاہیے. پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ امام رضا علیہ السلام کے دور کے بعد اہل البیت علیہ السلام کے مکتب کی شناخت بہت تیزی سے پھیلی, بہت زیادہ وسعت نصیب ہوئی, یہاں تک کہ خود ان عباسی خلفاء کو اپنی خلافت کے لالے پڑ گئے. امام رضا کو ان کی زندگی کے آخری ان 2-3 سالوں میں مدینہ سے مرگ بلانے کا اصل سبب بھی یہی تھا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے وہ جس طرح کا ماحول انہوں نے کریٹ کر دیا تھا, اب امامت اور ولایت کے ماننے والے اہل البیت کے گرد جمع ہو کر اپنی طاقت کا اظہار کرنے لگے تھے. لہذا خود امام کو اپنے قابو میں کر لایا گیا اور 2 سے 3 سال کے عرصے میں پھر امام نے اس خطے کے اندر جو کچھ بھی کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک دیر پا منصوبہ بندی تھی جس کے ریزلٹس ہم 14ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں. اس کی اب تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں آیا. فرمایا کہ یہ جو امام رضا کے بعد کا دور ہے, امام علی النقی, امام محمد تقی, امام حسن العسکری, ان 3 ائمہ کے دور میں یہ تینوں کے تینوں ائمہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بہت کم رہے. یہ کہ عبادت دیگرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کو ان ائمہ کی اپنی زندگی میں ان کو جیل میں خلفاء نے بھیجا اور ان کے جیل کی زندگی کے باوجود
آنکھ سے دیکھے بغیر بھی اس امام پر ایمان کی وجہ سے اپنے دین پر نہ صرف یہ قائم رہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاورفل اور طاقتور ہوتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجی طور پر امام علی النقی کو، اس کے بعد امام محمد تقی کو، اور اس کے بعد امام حسن العسکری کو بہت کم ٹائم کے لیے لوگوں کے سامنے رکھا، یہاں تک کہ امام حسن العسکری علیہ السلام جب شہید ہوئے عمر کتنی تھی؟ ٹوٹل 28 سال۔ اگر بہت زیادہ زور لگایا جائے 28 سال، 28 سال کتنی زیادہ عمر ہوگی؟ ذرا تصور کر سکتے ہیں؟ صرف 28 سال، اور اس 28 سال کے عرصے میں بھی ایک عرصہ وہ سامرہ کی چھاونی میں قید رہے اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل۔ وہ جو عوام ہے جن کے دلوں میں عشق اور مودت اہل البیت اور معرفت اہل البیت پھلنے پھولنے لگی ہے، ان عوام کو گویا ان ائمہ کے پردے کے پیچھے رکھتے ہوئے ان کو جینے کا اللہ نے سلیقہ سکھایا۔ تدریجی طور پر ائمہ کے بغیر بھی جینا سیکھو، اور اس ایمان کے ساتھ کہ اگر امام میری نگاہوں کے سامنے نہ بھی ہو تو میں نے اپنا فریضہ بجا لانا ہے۔ یہ تدریجی طور پر امام حسن عسکری تک کا دور، اور امام حسن عسکری کے دور کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی، آج ان کی شہادت کی شب، اور کل امام عصر علیہ السلام کی امامت کے آغاز کا، ایسا ہی ہے پرسوں۔ آپ ذرا تصور کریں، انہوں نے مثال دی، بڑی خوبصورت مثال، کہا کہ یہ جو کائنات کا پورا نظام ہے یہ نظام تدریج پر استوار ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دن چڑھتا ہے تو دن سے پہلے رات ہوتی ہے، لیکن رات کے دن میں تبدیل ہونے کا ایک پروسیس ہے، رفتہ رفتہ غیر محسوس طور پر، اس طرح سے کہ آدمی کچھ دیر بعد دیکھتا ہے ساری دنیا روشن ہو گئی ہے، تاریکی چھٹ گئی ہے، اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ رات کی تاریکی چھٹ گئی اور دن کا اجالا آ گیا ہے۔ یہی کیفیت شام میں ہوتی ہے، دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تاریکی شروع ہو جاتی ہے، انسان محسوس ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ سارا پروسیس تدریجی ہے، آہستہ آہستہ ہے، رفتہ رفتہ ہے۔ لیکن اگر یہ تدریج نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اچانک یہاں پر آپ کی بجلی چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ عدم تدریج ہے، یعنی تدریج کا نہ ہونا، اچانک روشنی کا آنا اور اچانک روشنی کا چلے جانا اور اندھیرے کا غالب آ جانا، اس سے انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ عملی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو سنت اس عالم پر حاکم ہے وہ سنت تدریج ہے، اور اسی سنت کا حصہ امامت ہے، چاہے وہ امامت کی غیبت ہو چاہے امامت کا ظہور ہو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارادہ کر لیا کہ اس زمانے کے موجود انسان اللہ کے ولی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اللہ کے ولی کے پیچھے چلنے کے ابھی قابل نہیں ہے، اللہ کے ولی کی حفاظت کے قابل نہیں ہے، اللہ کے اس ولی کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجی طور پر وہ جو قلیل تعداد میں مؤمنین تھے ان کو باقی کثرت کے مقابلے میں قلیل، ماضی کے مقابلے میں نہیں، کثرت اس پوری دنیا میں موجود مسلمانوں غیر مسلموں کے مقابلے میں قلیل، اس قلیل تعداد کے حوالے سے اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا مضبوط کیا اس تدریجی عمل کے نتیجے میں کہ اب وہ سیکھ گئے کہ اگر امام تک ان کی پہنچ نہ ہو تب بھی انہوں نے احد والوں کی طرح سے میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، میدان میں کھڑے رہنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری کی شہادت ہوتی ہے،
5 سال امام زمان علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں اور خواص کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، اور یہ جو خواص کے ساتھ رابطہ ہے ان خواص کے ذریعے سے عوام سے رابطہ ہوتا ہے، یہ 5 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، یہ بھی ایک تدریجی عمل ہے۔ اس کے بعد ایک غیبت کا آغاز ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں غیبت صغریٰ۔ کتنے سال؟ جی 70 سال، 70 سالہ غیبت صغریٰ۔ وہ 5 سال امام موجود ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں موجود ہیں، لیکن خواص کی، عوام کی نہیں۔ اس کے بعد اب یہ جو 70 سالہ دور شروع ہوتا ہے، اس دور میں امام اپنی طرف سے مقرر کر کے، معین کر کے بتا دیتے ہیں کہ اب اس کے بعد جب تک یہ شخص زندہ ہے میری نیابت میں عوام اور میرے درمیان رابط بنے گا، جو عوام کی ضرورتیں ہیں مجھ تک پہنچائے گا، میرا جواب عوام تک، جس کو ہم کہتے ہیں نیابت خاصہ۔ یہ دور کب تک رہا؟ 70 سال تک۔ میں مختصر کروں، آخری نائب کی، چوتھے نائب کی جب موت کا وقت ہوا تو امام نے کیا فرمایا؟ اب نیابت خاصہ ختم، اب نیابت عامہ شروع۔ یہ بھی ایک تدریجی عمل ہے۔ پہلے خود امام نگاہوں کے سامنے تھے، پھر امام بہت کم نگاہوں کے سامنے آئے، پھر امام شہید ہو گئے، پھر نئے امام صرف 5 سال کی عمر تک لوگوں میں سے خواص کی نگاہوں میں رہے، پھر وہ خواص کی نگاہوں سے بھی اوجھل ہوئے، پھر 70 سال کا عرصہ گزرا، اور اس 70 سال میں صرف ایک نائب کے ذریعے سے عوام سے متصل رہے، اور اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، اور اس غیبت کبریٰ کے نتیجے میں اب وہ فقہا، وہ مجتہدین، وہ مراجع، وہ علماء جو دین میں صاحب نظر ہیں اور امام کی بتائی ہوئی شرائط پر پورا اترتے ہیں، ان کو نیابت عامہ ملی، اور اعلان ہو گیا کہ اب لوگ ان کی طرف رجوع کر کے ان سے دین لے، ہم تمہارے دین کے محافظ ہیں، تمہیں گمراہ ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن راستہ یہ ہے، آیت اللہ عظمہ جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، حسن زادہ عمری، وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب یہاں تک نوبت پہنچی کہ غیبت خود تدریجی ہے مختلف مراحل میں، تو ظہور بھی اسی طرح سے اس نظام عالم کا حصہ ہے اور تدریجی ہے۔ تو وہ ظہور کیسے ہے؟ جس طرح سے غیبت تھی، آہستہ آہستہ ظہور کے آثار تم پر نمودار ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو آثار نمودار ہونے شروع ہو جائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر کچھ قوتیں اٹھیں گی، وہ قوتیں آہستہ آہستہ طاقتور بنیں گی، ان کی طاقت کا زور بڑھتا چلا جائے گا، اس کے مقابلے میں مستکبر اور طاغوتی طاقتوں کی نیندیں حرام ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ بھی تدریجی طور پر ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو گروہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہوگا کہ ساری دنیا کی طاغوتی طاقتیں مل کر بھی ان کو نہ پسپا کر پائیں گی اور نہ ہی شکست دے پائیں گی۔ یہ ظہور تدریجی ہے، ظہور تدریجی۔ اس ظہور تدریجی کا آغاز بقول آیت اللہ حسن زادہ عمری کے امام خمینی کے انقلاب سے ہو چکا ہے۔ امام خمینی کے انقلاب سے اس ظہور تدریجی، ظہور صغریٰ، کبریٰ نہیں، ظہور صغریٰ، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ کیسے ہوا ہے آج آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں۔ آج کی تاریخ میں اگر آپ علی کے ولایت کے ماننے والوں کی طاقت کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھیں اور ماضی میں 1400 سال میں تشیع کی جو طاقت تھی، 1400 سال، وہ ساری دوسرے پلڑے پر، کوئی قابل موازنہ طاقت ہے ہی نہیں۔ اس زمانے میں تشیع کو صرف ایک کتابی مکتب کے طور پر لوگ جانتے تھے، اس سے زیادہ اس مکتب کے کوئی قائل تھے ہی نہیں۔ آج کیا ہے؟ آج دنیا بھر میں
توحید کے علمبردار، انبیاء کی تمام تر وراثتوں کے مالک، نبی کریم کی تمام اقدار کے محافظ، ائمہ اطہار کی زندگیوں کے حاصل کے طور پر ایک ایسا نظریہ جس کے حامل لوگ دنیا پر مسلط 8.5 ارب انسانوں پر مسلط نظام کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی سکت اختیار کرنے اور حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہی جو اس پورے ماضی میں ہمیشہ مستضعف رہے، آج تمام مستکبرین کے مقابلے میں سب سے بڑی طاقت بن کر اٹھ چکے ہیں۔ آج کی تشیع ماضی کی تشیع سے یکسر مختلف تشیع ہے۔ آج کی تشیع یعنی قرآن کے نزول کی محافظ تشیع، آج کی تشیع 1,24,000 انبیاء کی تمام تر آرزوؤں کی محافظ تشیع، آج کی تشیع یعنی 12 ائمہ کی، امویوں، عباسیوں اور بعد کے ادوار کی جد و جہد میں ان تمام جد و جہد کی حفاظت کرنے والی وہ پاورفل تشیع جس کے مقابلے میں آج پوری دنیا کے 190 ممالک اس لائن کے ادھر کھڑے ہو کر لرزتے ہیں، پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی طاقت ان کے اندر آئی کہاں سے ہے۔ عملی طور پر بقول آیت اللہ علماء حسن زادہ آملی کے یہ ظہور صغرا ہے۔ ظہور صغرا، ظہور کبرا میں امام خود تشریف لائیں گے، لیکن ظہور کبرا سے پہلے اسی ظہور صغرا میں اس زمانے کے بسنے والے اہل ایمان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اے امام آپ آئیے، ہم ان لوگوں کی طرح سے نہیں ہوں گے جنہوں نے آپ کے اجداد کی حفاظت نہیں کی اور لبیک نہیں کہا۔ یہ آج کے دور کے ظہور صغرا کے دور کے مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور آج عملاً اس چیز کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو دور ہے، دور ظہور، اس دور ظہور میں جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کے حوالے سے میں نے گزشتہ مجالس میں عرض کیا تھا کہ جو چیلنجز ہیں ان میں ایک دجال کا چیلنج ہے، اور دجال کے چیلنج میں دجال کی خصوصیات کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، یعنی وہ ایک ایسی تہذیب، ایک ایسا کلچر، ایک ایسا نظام اور ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو صرف ایک آنکھ سے پورے عالم کو دیکھتی ہے، اور وہ ایک آنکھ دنیاوی ہے، اخروی نہیں ہے، یعنی اس کی زندگی کا حاصل دنیا ہے، لہذا وہ اس دنیا کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہے۔ اسی دجالی نظام جس کی آمد اور جس کو چیلنج کے طور پر احادیث میں پیش کیا گیا ہے، اہل سنت کی احادیث میں بھی اور اہل تشیع کی احادیث میں بھی، منتہا اگر آپ اہل سنت کی احادیث میں دیکھیں اور حدیث کی زبان دیکھیں تو وہاں پر گویا اس کو ایک وجود کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، ایک ایسا وجود جس کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی، لیکن مرحوم آیت اللہ صدر نے اس کو واضح کیا ہے کہ نہیں، یہ ایک اس طرح کا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، ایک تحریک ہے، ایک پورا نظام ہے جو اس الہی اور مہدوی نظام کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اور جب وہ کھڑا ہوگا تو اس نتیجے میں اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جو ظہور کا انتظار کر رہے ہیں مشکل ترین دور سے گزرنا پڑے گا، مشکل ترین دور سے۔ اور وہ مشکل ترین دور صرف جان کے خوف کا دور نہیں ہے، وہ متعدد مشکلات ہیں۔ کل کچھ مشکلات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور ان میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا
وہ جو دا کپ آف ٹی کے حوالے سے اس کتاب کا اصل نام ہے 3 cups آف ٹی، جو اس امریکن نے لکھی ہے. آپ اب بھی گوگل میں جائیں، سرچ کریں، پوری ہسٹری نکل آئے گی. اور جب آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی پہ یا کسی اور اس طرح کے سوشل میڈیا کے اپلیکیشن میں تلاش کریں تو آپ کو اس سے پوری ہسٹری ملے گی کہ انہوں نے کس طرح سے آپ کے اس مومنون کے علاقے کو متاثر کیا ہے. یہ تو ان کروڑوں میں سے ایک مثال ہے. چیلنج کیا ہے؟ اہل ایمان کے لیے، اہل کفر کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، اہل نفاق کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، اہل شرک کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. اگر کوئی چیلنج ہے تو وہ صرف اس کے لیے ہے جس کے دل میں ایمان بستا ہے. اور وہ چیلنج تعلیم کے میدان میں ہے، وہ چیلنج اخلاق کے میدان میں ہے، وہ چیلنج دینی روایات اور رسوم کے میدان میں ہے، وہ چیلنج معنویات کے میدان میں ہے، وہ چیلنج کلچر کے میدان میں ہے، وہ چیلنج اجتماعی زندگی کے میدان میں ہے. ہر اس مقام پر وہ چیلنج موجود ہے جہاں پر ایک اہل ایمان کا امتحان ہو سکتا ہے. صلوات جی محمد و آل محمد. ان میں مذہب کے مقابلے میں مذہب کو کھڑا کرنا ایک چیلنج ہے. میں صرف فہرست بتاؤں گا چونکہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر ایک پر وضاحت کرتا چلا جاؤں اور موضوع کھل جائے. کسی اور موقع پر اگر اللہ نے توفیق دی. ایک اور صلوات جی محمد و آل محمد. مذہب کے مقابلے میں مذہب کھڑا کرو ایک چیلنج ہے. مذہب کے مقابلے میں مذہب، شیعہ کے مقابلے میں شیعہ، سنی کے مقابلے میں سنی. نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ شیعوں کے مقابلے میں ایک شیعوں کا گروہ اٹھاؤ. نہیں، نظریات تشیع کا جو اصیل نظریہ ہے، جو امام زمان سے، امام معصوم سے آپ تک پہنچا ہے، اس کی جگہ ایک کھوکھلا تصور جس کا تعلق صرف اور صرف آپ کے کلچر سے ہو، اس کو اتنا مضبوط کرو کہ یہ جو حقیقی تشیع امام سے آپ تک پہنچی ہے، جس کے اندر روح ہے، جس کے اندر یزیدیت سے پیکار ہے، جس کے اندر جامع شہادت ہے، جس کے اندر مبارزہ ہے، جس کے اندر کفر عالم پر غلبے کا پورا جذبہ ہے، اس کو ملیا میٹ کر دو اور کہو صرف چند قطرے آنسو بہاؤ اور جا کے جنت میں جا داخل ہو جاؤ. مذہب کے مقابلے میں مذہب، دین کے مقابلے میں دین. یہ اسی طاغوتی اور اسی دجالی نظام کا شاخسانہ ہے اور چیلنج. نئی تہذیب، نیا کلچر، نئے طور طریقے اور ہر وہ راستہ جہاں سے انسان کو گمراہ کیا جا سکے. کل کافی ساری باتیں میں کر چکا ہوں، میں ان تمام باتوں کی طرف نہیں جاتا. لیکن یاد رکھیے کہ مقدسات کے تقدس کو ختم کر کے انسانوں کی حساسیت کو بالکل ملیا میٹ کر دینا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج. میرے سے پرسوں یا ترسوں کی مجلس میں ایک بات عرض کی تھی ٹی وی کے حوالے سے کہ 70 کی دہائی میں ٹی وی کا کیا حال تھا اور آج کیا حال ہے. اس وقت ہم لوگوں کی عمومی حساسیت کس سطح پر تھی اور آج کس سطح پر ہے. آج سے اگر آپ 30 سال پہلے خاندانوں میں جاتے ہیں تو خاندانوں میں کوئی لڑکی کسی لڑکے سے بات کرتی تو یہ بہت بڑا عیب تصور ہوتا تھا اور غیرت جوش میں آتی تھی. آج اسی غیرت کو کہا گیا یہ جہالت ہے. اوپن مارکیٹ ہے، جس کا جس سے چاہے رابطہ ہو. اس لیے کہ رابطے کا ذریعہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اور وہ کیا ہے؟ موبائل اور انٹرنیٹ. نتیجہ آپ کے 6 اور 7 سال کے بچوں سے لے کر 40-45 سال کے ان لوگوں تک ہر ایک کی دسترس میں ہر ایک موجود ہے اور پتہ بھی ہے اور معیوب بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قباحت ختم ہو گئی. مقدسات کی قباحت ختم کرنا. آپ نے یورپ اور امریکہ کی مصیبت دیکھی ہے، انبیاء کے تقدس کو پامال کر دیا گیا. آج وہاں پر آپ اگر خود حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کوئی بات کریں تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی حساسیت
حساسیت نہیں ہے. آپ چاہے حضرت عیسیٰ کو یا حضرت مریم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی ان کی بے حرمتی کرے تو کسی مسیحی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ حساسیت ختم کر دی گئی ہے. یہی کیفیت اسلام میں. کبھی قرآن کی توہین، کبھی اللہ کی توہین، کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین. ان توہینوں کے ذریعے سے ہر دفعہ جانچا جاتا ہے کہ اب مسلمانوں میں حساسیت کتنی باقی ہے. یہ وہی چیلنجز ہیں. جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا اور ہماری حساسیت کم سے کم تر ہوتی چلی جائے گی، ان کی تہذیب اور کلچر کے غلبے کے امکانات واضح ہوتے چلے جائیں گے. یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یہ اسی دجالی نظام کے ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں وہی کلچر، وہی تہذیب، وہی مغربی دنیا. ہولوکاسٹ کا ایک مسئلہ ہے، آپ کو پتا ہے ہولوکاسٹ کیا ہے؟ ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں نے یہ ہوائی اڑائی کہ ہٹلر نے 6 ملین یہودیوں کا خاتمہ کیا ہے. اب اس کو ایک عقیدہ بنا دیا گیا اور اس عقیدے کے منکر کو ویسٹ کے تمام ممالک میں اگر کوئی سامنے اگر کہے میں ہولوکاسٹ کو نہیں مانتا کہ ایسا کوئی ظلم یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے، تو اس کی اکثر ممالک میں کم از کم 10 سال جیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہولوکاسٹ کا انکار کیا. ممالک کون سے ہیں؟ ممالک عموماً مسیحی. ہولوکاسٹ کا تعلق یہودیوں سے. پھر کیا ربط ہے دونوں کے درمیان؟ زمانے اور تمام دنیا پر حاکم نظام کے پیچھے یہودیت کار کر رہا ہے. لہذا یہودیت کی ضرورت ہے کہ جو کچھ یہودی پیش کرے اس کو لوگ قبول کریں، چاہے ان کی عقل مانے یا نہ مانے. اور اگر اس کی مخالفت میں کوئی بولا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ کے باقی ممالک ہو، ہر ملک میں ہولوکاسٹ کے انکار کی سزا ہے. خدا کے انکار کی سزا نہیں ہے. ہولوکاسٹ کے انکار کی سزا ہے، حضرت عیسیٰ کی انکار کی سزا نہیں ہے. ہولوکاسٹ کے اس نظریے کی توہین کی سزا ہے. خدا، رسول اور الہی کتب حتی انجیل اور تورات کی توہین کی کوئی سزا نہیں ہے. وہاں پر کہا جاتا ہے یہ تو آزادی ہے، بیان ہے، لوگوں کو بولنے کی آزادی ہے، لکھنے کی آزادی ہے. لیکن یہاں پر آ کر ان کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. مقصد کیا ہے؟ وہ جو تقدس ہے دین کے حوالے سے، اس تقدس کو مٹا دیا جائے. اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز، یہ بیماری تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اور یہ عصر ظہور کا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج. ایک اور چیلنج وہ عجیب ہے کہ ائمہ کی احادیث میں بھی یہ ہے کہ یہ جو عصر ظہور ہوگا اس میں نیکی کی جگہ بدی رہے گی اور بدی نیکی بن جائے گی اور نیکی برائی بن جائے گی. آج آپ ذرا اپنے سوشل میڈیا میں، اپنے الیکٹرانک میڈیا میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں وہ جو ماڈلز ہیں ان کو کتنی تکریم دی جاتی ہے، کتنے ان کے فالوورز ہوتے ہیں، فاحشاؤں کے کتنے فالوور ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ بد کردار ترین افراد، برہنہ ترین افراد جو معاشرے کو دینی قدروں سے دور کرنے میں اس دجالی نظام کا مہرہ ہے، ان کی فالوئنگ ملینز میں ہے. کیوں؟ ان کی ترویج. اور اگر کوئی اس طرح کی خاتون آ جائے تو میں نے تو نعوذ باللہ عملاً اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک کیریکٹر کو، نام نہیں لیتا، جو وہ کیریکٹر جس کا کام ہی فحاشی پھیلانا ہے، فحاشی پھیلانا، اس کیریکٹر کا کام فحاشی پھیلانا ہے. اور جب آیا حرم امام حسین میں تو ہمارے عزادار، ہمارے ماتمی، ہمارے ظاہرین اس کے ارد گرد ایسے جمع ہوئے جیسے مٹھاس یا پھول کے ارد گرد شہد کی مکھیاں جمع ہوئی. گویا ان کے لیے امام حسین کے حرم میں بد کردار ترین اور پسترین انسان، چونکہ آپ کے میڈیا نے اس پستی کو اچھائی میں تبدیل کر کے آپ کے ذہنوں کو مسموم اور زہر آلود کر دیا ہے، لہذا وہاں پر اس کے گرد اس طرح
جواب دے دے, کوئی تصویر اٹھا لے. کیوں؟ نبی کریم نے فرمایا تھا برائی کی جگہ اچھائی کی جگہ برائی لے گی, اور پھر برائی اچھائی کی جگہ صرف لے گی نہیں, برائی لوگوں کی نگاہ میں اچھائی بن جائے گی. عملی طور پر یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ایک ایکٹریس ہو, ایک کوئی اس طرح کا کیریکٹر ہو, میں شعبے کی طرف نہیں جاتا, جس کا کردار معاشرے کے اندر تخریبی اور منفی ہے اخلاقیات کے حوالے سے, عقائد کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, لوگ کس طرح سے احترام کرتے ہیں اس کا اور اس کے گرد طواف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دو واقعات نہیں, ہزاروں واقعات. پھر کوئی اس طرح کا شخص جو اپنے زمانے کا بدکردار ترین ہو, کسی طرح سے جیل سے رہا ہو کے آئے تو پوری عوام ٹوٹ پڑتی ہے اس کے استقبال کے لیے. اچھائی کی جگہ برائی نے لی اور برائی کو اچھائی بنا دیا گیا. اسلام نے کہا تھا آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. نبی کریم کی حدیث ہے کہ امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو. امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دو, دوسروں کو مجبور کرو کہ اچھے رستے پر چلیں, اور برائی سے لوگوں کو روکو اپنی بساط کے مطابق. اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یسلطن اللہ علیکم شرارکم ویدعو خیارکم فلا یستجاب لہم. تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے, بدترین لوگ. اور جب وہ بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے تو پھر تمہارے نیک لوگ, تمہارے نماز تہجد پڑھنے والے لوگ, تمہاری صف اول کے نمازی لوگ گڑ گڑائیں گے, روئیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے, دعا کریں گے, بلک بلک کر مانگیں گے. لا یستجاب لہم, ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ان بروں کو مسلط کرنے میں تمہاری خاموشی کا کردار تھا. تم نے خاموش رہ کر ان بروں کو اس معاشرے مسلط ہونے کا موقع دیا ہے. اس لیے نبی کریم سے جب پوچھا گیا کہ کیا ایسا دن بھی آئے گا کہ لوگ برائی اور اچھائی میں اس طرح سے تمیز نہ کر پائے؟ فرمایا کہ بلکہ اس سے بدتر ہوگا. کیسے؟ فرمایا کہ وہ دور ایسا ہوگا جس میں لوگ برائیوں کا حکم دیں گے اور اچھائیوں سے روکیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں آپ کو ایک مجلس کروانی پڑتی ہے, ایک جلوس نکالنا پڑتا ہے, اس کے لیے کتنے اداروں سے اجازت لینی پڑتی ہے, اور اس کے بعد بھی کتنی مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں. لیکن اگر ایک فاحشہ نے ڈانس کرنا ہو, اگر کسی گویے نے گانا گانا ہو, تو آپ کا قذافی اسٹیڈیم خود گورنمنٹ آ کر بھر دیتی ہے اور تمام سہولتیں فراہم کرتی ہے, اور اس کو پھر پوری طرح سے پروموٹ بھی کرتی ہے, عوام بھی کرتی ہے ساتھ میں. کیوں؟ اس لیے کہ اچھائی کو برائی بنا دیا گیا اور برائی کو اچھائی, اور وہ جو برائی ہے اس کی ترویج کے لیے پوری قوت لگائی جاتی ہے. عملی طور پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ہماری توجہ نہیں ہے, حساسیت نہیں ہے. سب تجیبت محمد والے محمد. ان سختیوں اور ان ابتلاءات اور امتحانات میں ایک آپ کے سارے معیشتی نظام کو آپ کے اسی کلچر میں اس طرح سے لپیٹ دیا جائے گا کہ ان چیزوں کو آپ الگ نہیں کر سکیں گے. اس وقت آپ کو ایک نئی بات بتا دوں, پاکستان کتنا قرضے میں ہے. یہ قرضہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نے اتنا قرضہ لیا اور اتنا واپس کرنا ہے, بظاہر آپ کو وہ ایگریمنٹ کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے, ہم نے اتنا قرضہ لیا اور ہر مہینے اور ہر سال اتنی قسطیں ہم نے واپس کرنی ہے. لیکن وہ جو قرضہ ملتا ہے اس کے ساتھ وہ جو کلچرل معاہدہ ہوتا ہے وہ کوئی نہیں بتاتا, وہ کوئی نہیں بتاتا. آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا. ہر قرضے کے پیچھے ایک اخلاقی اور کلچرل معاہدہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے کہ قرضہ ہم دیں گے لیکن تم نے یہ قانون بنانا ہے جس کے تحت بے حیائی عام ہو, تم نے یہ قانون بنانا ہے جس کے تحت دین پر اس طرح سے پابندی لگے. جتنی بھی اس طرح کی پابندیاں آپ کو نظر آئیں گی اور جتنے بھی نئے قوانین نظر آئیں گے ان کے پیچھے وہی قرضے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں ٹرانسجینڈر کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے گئے, آپ کے علم میں
تو یہ ٹرانسجنڈر کا قانون اچانک قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں زمین سے ہوا نہیں. جو قرضہ آ رہا ہے اس کے اگینسٹ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ کام اگر نہیں کریں گے تو قرضہ نہیں ملے گا. اور آپ کے بے غیرت حکمران اور بے غیرت آپ کے نمائندے یعنی ہم سب کے, وہ ان چند ٹکوں کی خاطر اپنی ناموس, قوم کی ناموس, دین کی ناموس اس طرح سے بیچ کر اس کلچر کو جو یہودیوں کی پیداوار ہے, دجالی نظام کی پیداوار ہے, اس ملک پر مسلط کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. اور عوام بھی بے خبر, خاموش, جیسے خوشبو آئی نہیں. جب آپ کو آہستہ آہستہ زہر دیا جاتا ہے تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا, لیکن اگر ایک دفعہ میں بڑی مقدار میں زہر دے دیا جائے تو آدمی مر جاتا ہے. یہ وہی سلو پوائزننگ ہے, آہستہ آہستہ. چیلنج, بہت بڑا چیلنج کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کو معلوم ہے سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے سابق امیر, یہ پہلے کے پی کے حکومت میں وزیر خزانہ تھے. انہوں نے یہ واقعہ سنایا ہمیں, کہنے لگے کہ میں وزیر تھا, 1 ارب روپے ہمیں چاہیے تھے. غالباً ورلڈ بینک کے نمائندے نے ہم سے رجوع کیا اور کہا کہ یہ 1 ارب ہم آپ کو دیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے اپنے اس سال کے بجٹ میں اس کو شامل کیا. پیسے کی ضرورت پڑی, پیسے آئے نہیں. اس دور میں اگر آپ کو یاد ہو کے پی کے میں وہ جو بل بورڈز تھے ان میں لوگ خواتین کی برہنہ تصویروں پر رنگ ڈال کر اس کو چھپا دیتے تھے. تو کہا کہ ہم نے رابطہ کیا, بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا, ریٹن میں ایگریمنٹ تھا, وہ پیسے تو ہمیں دیں. کہا کہ ہم پیسے ایسے ہی تو نہیں دیتے جب تک ہمارا کلچر آپ نہ اپنائیں. یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے بل بورڈز پر ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عورتوں کو استعمال کرنے کا جو رجحان ہے, اس میں ان بل بورڈز پر جن لوگوں نے رنگ پھینکا اس کو روکو اور اس فحاشی کو عام کرو تاکہ قرضہ ہم سے لے سکو. یہ کیا ہے؟ غیر محسوس طور پر آپ کے پورے کلچر کو اس برہنہ کلچر میں تبدیل کرنے کا عزم. یہ آہستہ آہستہ ہوتا چلا جاتا ہے, آہستہ آہستہ, یکدم نہیں آئے. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد. اس کلچر کے نتیجے میں احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ جائے گا, جرائم کا ریشو بہت زیادہ بڑھ جائے گا, خاندان ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے, رشتے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. جب میاں اور بیوی کے درمیان, باپ اور بچوں کے درمیان, ماں اور بیٹوں کے درمیان رشتہ کمزور ہوگا تو اس کمزوری کے نتیجے میں خاندان ٹوٹنے لگیں گے. یورپ میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے, یہاں اب آہستہ آہستہ اس کی ترویج ہو رہی ہے. اور یہ جو آپ کا تعلیمی نظام ہے جس میں آپ اور ہم اپنے بچوں کے, وہ جو ابتدائی کلاس کے بچے ہیں ان کے 30 اور 35,000 40,000 روپے پر منتھ فیس دے کر اسکول بھیجتے ہیں, ان کو وہیں سے یہ زہر کی پڑیا پلائی جاتی ہے, وہیں سے. اور ہم بڑے مزے میں ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو اعلیٰ اسکولوں اور نظاموں میں تعلیم دلا رہے ہیں. میرے اپنے بھانجے کی بچی تھی, اسکول سے اس نے اٹھا دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے پوری رپورٹ میرے سامنے رکھی. دوسری کلاس کے بچوں میں شراب اور چرس, دوسری کلاس کے بچوں میں. اور جب اسکول میں ٹیچر نے ان بچوں پر اعتراض کیا تو وہ سٹیٹس کو آڑے آ گئی اور والدین نے آ کر اسکول انتظامیہ سے کہا کہ ہمارے سٹیٹس کا یہ تقاضا ہے, آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ جب عوام کو اس طرح سے ان چیزوں کا عادی بنا دیا جائے تو لوگ پھر اس سٹیٹس کو کی تلاش میں پیسے خود خرچ کر کے اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی برباد کرتے ہیں. یہ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں, خاندانوں کی اکائیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس کی طرف اگر ہماری توجہ نہیں ہوگی تو ہم مارے جائیں گے, ہماری نسلیں ماری جائیں گی. آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے
کہ اپنی نئی نسل کو بچاؤ. نئی نسل کو. اس نئی نسل کو کیسے بچا سکتے ہو؟ حسین ابن علی کے ذکر کے ذریعے سے. حسین ابن علی کے ذکر میں اتنی طاقت ہے, اتنا پوٹینشل ہے. چونکہ میں وہ سارے موضوعات, ایک بڑی لمبی فہرست تھی, میں بیان نہیں کر سکتا چونکہ ٹائم نہیں ہے. میں اس لیے اب مختصر کر کے آ رہا ہوں اسی نقطے کی طرف کہ یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء کا پلیٹ فارم ہے, یہ پلیٹ فارم صرف رسم نہیں ہے. اس کو یہ نہیں, ابھی جیسے ہمارے وہ عزیز فرما رہے تھے کہ اگر ہم اگلے برس زندہ ہوئے تو پھر یہی غم ہے, اور اگر زندہ نہ ہوئے تو یہ ہمارا سلام آخر ہے. یہ حسینیت نہیں ہے. کس نے کہا اگلے برس؟ ہمارے ہر پل کی ضرورت حسین ابن علی ہے. ہماری زندگی کا ایک لمحہ اگر حسین ابن علی کے بغیر ہو تو وہی ایک لمحہ ہماری گمراہی کے لیے کافی ہے. وہ رسم ہے جو آپ کہتے ہیں کہ 40 دن, وہ رسم ہے. حسین روح کی ضرورت کا نام ہے. حسین فکر کی ضرورت کا نام ہے. حسین حیات کی اساس ہے. اگلے برس نہیں. عزاداری سید الشہداء اور ذکر حسین یہ ہماری روح کی غذا ہے. یہ جو ہم 5 اوقات میں نماز پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہے. ایک دفعہ دن میں 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ کے فارغ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہمیں ہر 2-3 گھنٹوں کے بعد دوبارہ خود کو کنگھالنے کی, توڑنے کی اور دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کہیں ہم راہ راست سے بھٹک تو نہیں گئے. ہر نماز میں, ہر تشہد میں آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پچھلی نماز میں بھی آپ نے کہا, ابھی بھی کہا, اگلی نماز میں پھر کہیں گے. کیوں؟ ہر پل شیطان کا بندہ تیار ہے اور ہم بھی اس بندے میں پھنستے چلے جاتے ہیں. اگر توجہ نہ ہو, اگر ہم اس چیز کو سامنے نہ رکھیں تو ہماری نمازیں ہمیں نہیں بچا سکتی. جس طرح سے نماز نہیں بچا سکتی اگر توجہ نہ ہو, تو عزاداری بھی اگر صرف رسم ہو تو نہیں بچا سکتی. عزاداری مشن ہے, مشن, رسم نہیں. عزاداری زندگی کا سانچہ ہے. سانچے سے مراد کیا ہے؟ آپ کا دل حسین ابن علی کے نام پر اس طرح سے دھڑکے کہ ذکر حسین آپ کی روح اور آپ کے پورے وجود کو زندگی عطا کرے. اور حقیقتاً عزاداری سید الشہداء میں یہ جان ہے, یہ پوٹنشل ہے, اس لیے کہ اس کی برگش حسین ابن علی کی طرف ہے. اور حسین ابن علی وہ ہستی ہے جس نے اپنی پوری ہستی اللہ کی بارگاہ میں اس کے دین کی حفاظت کے لیے قربان کر کے رضائے رب کو اس طرح سے خرید لیا ہے کہ اب اللہ بھی وہی کرتا ہے جو حسین چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مجبور ہے, نہیں. حسین نے ارادے خدا میں ڈل کر اپنی زندگی کے ہر پل کو, لمحے کو نچھاور کر کے بتا دیا کہ خدایا میری رضا تیری رضا سے ہٹ کر ہے ہی نہیں. ادھر سے اگر یہ ہے تو ادھر سے جواب بھی یہی ہے کہ اے حسین اب جو تو چاہے وہی میری چاہت ہے. اس لیے ہم زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. اے حسین آپ اللہ کا پرچم ہیں, آپ اللہ کی اس دنیا میں انسانی شکل میں دلیل. آپ کے ساتھ ہونا خدا کے ساتھ ہونا ہے, آپ سے ہٹ جانا خدا کی راہ سے ہٹ جانا ہے. لہذا جو
آپ کے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو آپ کے ساتھ نہیں ہے میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہوں. یہ اسی زیارت عاشورہ کے جملوں کا مفہوم اور پیغام ہے. دجال کی صفات میں ایک صفت جو رہ گئی آخری، وہ کیا تھی؟ وہ اس دور میں اعلان کرے گا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. علامات دجال اور علامات ظہور اور زمانے کے چیلنجز میں انا ربکم الاعلی کا نعرہ، انا ربکم الاعلی کا نعرہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جب کہتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، تو پھر فرعون نے کیا کہا تھا؟ نمرود نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. آج کا دجال بھی یہی کہہ رہا ہے، آج کا فرعون بھی یہی کہہ رہا ہے. لیکن یاد رکھیں، اگر اس فرعون کے مقابلے میں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول نے کھڑے ہو کر اس کی ناک رگڑی ہے، تو آج کے زمانے آخر کے اس دجالی نظام کی ناک رگڑنے کے لیے اللہ نے جو فورس پیدا کی ہے وہ خود امام زمان نہیں ہے. امام زمان بعد میں آئیں گے، اس سے پہلے امام زمان کی راہ میں اپنی وفاداری ثابت کرنے والی رہبریت، مرجعیت، فقاہت اور ولایت کا وہ منصب ہے جس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8.5 ارب انسان اس مقام اور منصب کے سامنے ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہیں اور سر بھی جھکے ہوئے ہیں. یہ آج مکتب اہل البیت کی سربلندی کا عظیم ترین نمونہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس مرجعیت، مقام اور منصب میں جو کچھ بھی لیا ہے وہ کربلا سے لیا ہے. جو کچھ بھی لیا ہے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے. یہ ولایت کے نام پہ علی کی ولایت کی جگہ فقیہ کی ولایت کا دم بھرتے ہیں. نہیں، فقیہ کی ولایت کہاں اور علی کی ولایت کہاں؟ ولایت اصل میں خدا کیا ہے، ولایت اصل میں رسول اللہ کیا ہے، ولایت اصل میں علی اور آل علی کیا ہے. اور آل علی میں سے معصوم امام کی غیر موجودگی میں خود اسی معصوم حجت خدا کی اجازت سے جس فقیہ میں یہ شرائط موجود ہیں وہ اٹھے گا اور اس ولایت کا استعمال کر کے اس ولایت حجت خدا کے نفاذ کی راہ اس طرح سے ہموار کرے گا کہ اس کے دشمن نظام کو للکارے گا بھی اور اس کو ناکو چنے چبوانے پر مجبور بھی کرے گا. ڈاکٹر تیجانی کا نام سنا آپ نے؟ چونکہ ٹائم بالکل کم ہے میں 2-3 منٹ میں بھی گفتگو ختم کر لوں. ڈاکٹر تیجانی کا نام آپ نے سنا ہے. ڈاکٹر تیجانی بہت بڑے اسکالر ہیں، اہل سنت سے آئے ادھر اور بڑی کتابیں لکھی. ان کی معروف ترین کتاب پھر میں ہدایت پا گیا، ثم اہتدیت. پچھلے 2 سال پہلے غالباً ان سے ایک ملاقات تھی، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے یہ جو غزہ کی جنگ ہو رہی تھی، غزہ کی جنگ، اس میں کہا کہ میں ان دنوں میرے پاس وہ کتاب تھی ثم اہتدیت، پھر میں ہدایت پا گیا. میرے ایک اہل حدیث دوست تھے جس کو آپ عام اصطلاح میں وہابی کہتے ہیں. کہنے لگے میرے دوست تھے، حافظ قرآن بھی تھے، حافظ مسلم بھی تھے، صحیح مسلم، حافظ بخاری بھی تھے، بہت ساری چیزیں ان کو حفظ کی، بڑے پڑھے ہوئے آدمی تھے. میں وہ کتاب لے کے گیا، ان کو کتاب دی اور کہا کہ یہ کتاب آپ پڑھ لیں، اگر اس کتاب میں کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا دیں، میں اصلاح کروں. واپس آ گئے. غزہ کی جنگ اپنے عروج پر تھی. کچھ عرصے کے بعد میری خواہش تھی کہ میں جاؤں زیارات پہ ائمہ کی بارگاہ میں. سوچا اس سے ملتا ہوا چلا جاؤں. چلا گیا اس کے پاس، فلسطینی تھا. کہتے میں چلا گیا اس کے پاس، جا کے ان سے میں نے گزارش کی اور عرض کیا کہ وہ جو کتاب میں نے آپ کو دی تھی پڑھی آپ نے؟ کہا نہیں. جو کہا نہیں پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھی؟ کہا بس نہیں پڑھی. اب میرا دوست تھا اس لیے میں نے بھی تھوڑا سا زیادہ اصرار کیا. نہیں مجھے وجہ بتاؤ کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی. تو اس نے پلٹ کر کہا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہاری کتاب پڑھ کر میں مکتب اہل البیت کو قبول کر لوں. تو کہتے ہیں جیسے اس نے یہ کہا تو میں نے مسکرا کر کہا کہ اگر قبول کر لو تو حرج کیا ہے؟ اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. اب وہ مسکرایا، مسکرا کے کہا کہ میں نے تمہاری کتاب نہیں پڑھی لیکن میں نے مکتب اہل البیت کو قبول کر لیا ہے. یعنی اب مجھے ایک جھٹکا لگا. تعجب سے میں نے پوچھا تم نے مکتب اہل البیت کو قبول کر لیا؟ کہا ہاں.
وہ کیسے؟ کیوں؟ وجہ؟ تم نے کوئی کتاب تو پڑھی نہیں، مطالعہ تو کیا نہیں۔ اس نے ایک جملہ کہا اور جملہ 3 بار دہرایا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ شیعتنی الغزہ، شیعتنی الغزہ، شیعتنی الغزہ، مجھے غزہ نے شیعہ کیا، مجھے غزہ نے شیعہ کیا، مجھے غزہ نے شیعہ کیا۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ غزہ میں جب فرعون زمان بمباری کر رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے پرخچے فضا میں اڑ رہے تھے، تو مجھے اپنے ارد گرد کے ان 56 مسلمان اور اسلام کے بڑے بڑے دعوے دار ممالک میں ایک بھی مسلمان نہیں ملا، اور اگر ان مظلوموں کی کسی نے حمایت کی تو وہ یا بیروت میں بیٹھے ہوئے تھے، یا بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے، یا صنعاء میں بیٹھے ہوئے تھے، یا تہران میں۔ جب میں نے ان پر غور کیا تو دیکھا ان سب کی اساس ایک ہی ہے، اور وہ ہے کربلا۔ لہذا کربلا کے ان بیٹوں کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ اگر غزہ کے مظلوموں کی کوئی حمایت کر سکتا ہے تو وہ وہی ہوگا جس کی رگوں میں حسین کا خون دوڑتا ہو۔ عزیزان من، یہ دور حسینیت کے عروج اور غلبے کا دور ہے۔ لہذا اس دور کا اختتام منجی عالم بشریت مہدی آخر الزمان کے ظہور پر ہے۔ اس ظہور کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہے، اور اس آمادگی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر سے لے کر بازار تک یہ جو دجالی کلچر کے جتنے بھی مناظر اور چیلنجز ہیں ان کے سامنے ہم اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور اپنی خواتین کو بھی بچائیں، خود کو بھی بچائیں، خود کو۔ میں ایک روایت امام حسن عسکری کی بیان کرتا ہوں، آج چونکہ ان کی شہادت کی رات ہے، ذرا صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، بچائیں خود کو، بچوں کو، دوستوں کو، خواتین کو، عزیزوں کو، اقارب کو۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ امام حسن عسکری کے سامنے ایک بندہ آیا، کہا یا ابن رسول اللہ میں ایک مشکل میں ہوں۔ کیا مشکل ہے؟ میرے 2 بھائی ہیں، ایک ظالم نظام کی قید میں ہے، اور اگر میں توجہ نہ دوں تو اس کو وہ پھانسی چڑھا دیں گے اور مار دیں گے۔ دوسرا کچھ بدکار اور برے لوگوں کی صحبت میں پھنس چکا ہے، اگر میں اس کو نہ نکالوں تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب ایک ٹائم میں یا میں وہ انجام دے سکتا ہوں یا یہ، دونوں نہیں کر سکتا۔ مجھے کس کو بچانا چاہیے؟ توجہ دیجیے، امام حسن عسکری جن کی شہادت کی آج شب ہے، امام نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایک مومن بھائی سمندر کے پانی میں ڈوب رہا ہو اور ساتھ میں ایک چڑیا بھی ڈوب رہی ہو تو کس کو بچاؤ گے؟ کہا اپنے مومن بھائی کو۔ تو فرمایا جاؤ اس کو بچاؤ جو برے لوگوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ کہا یا ابن رسول اللہ وہ کیوں؟ کہا کہ جو ظلم کی آغوش میں اور ظلم کی چکی تلے پس رہا ہے وہ مر بھی جائے تو ایمان کی حالت میں شجاعت کے ساتھ ظلم سے مقابلے کی صورت میں وہ جائے گا اور نجات یافتہ ہے۔ اصل بچانا اس کو ہے جو اس وقت اس برائی کی وجہ سے دین سے بھی جائے گا، خود سے بھی جائے گا، خدا سے بھی جائے گا۔ یہ معاشرہ آج ان چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور ہمیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ امام حسن عسکری کی آج شہادت کی رات ہے، کیسی مظلومانہ شہادت۔ ذرا غور کیجیے، عمر کتنی ہے؟ ٹوٹل 28 سال، صرف 28 سال، اور یہ رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہے، اور رات بھی ایسی ہے کہ اس زہر خورانی کی وجہ سے سارا جسم اتنا کمزور اور نہیں ہو چکا ہے کہ غلام سے فرماتے ہیں غلام جا کے پانی لے کے آؤ۔ پانی لاتا ہے، پانی جب دینے لگتا ہے آپ پانی کو پکڑتے ہیں، اپنے لب کی طرف لاتے ہیں تو بدن بھی لرز رہا ہے اور ہاتھ بھی لرز رہا ہے، پی نہیں پاتے۔ اتنا زہر کا اثر ہے، 28 سال کے جوان، اتنا اثر ہے کہ ہلا نہیں جا رہا اور پانی کا گلاس اٹھایا نہیں جا رہا۔ فرماتے ہیں غلام جاؤ میرے بیٹے کو بلا،
5 سال کا وہ بیٹا جس نے آج یتیمی کا ذائقہ چکھنا، مہدی آخر الزمان۔ غلام جب گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ نماز میں، سجدے میں، مصلی میں موجود ہے، تو گویا دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ، آواز دیتے ہیں، آتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو تاریخ میں بہت کچھ لکھا ہے اور احادیث میں بھی تقریباً ایک طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ آئے، بابا سے لپٹ گئے اور یقیناً کہا ہوگا بابا میں بھی بہت چھوٹا ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ بابا کے چہرے پہ موجود پسینے کو صاف کرتے ہیں، بابا کے چہرے میں موجود اس تھکن کے آثار کو دیکھتے ہیں، تکلیف کے آثار کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں پانی نہیں پی پائے، پانی اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اپنے ہاتھ سے پلاتے ہیں، اور پلانے کے بعد باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، وصیتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور میراثیں جتنی بھی امامت کی میراث ہے وہ منتقل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ امام حسن عسکری اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن اپنے بابا کی کے سر اقدس کو اپنے سینے سے لگا کر گریہ فرما رہے ہیں اور اشک بہا رہے ہیں، اشک بہا رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ امام زمان آج آپ کا بہت بڑا دن ہے غم کے حوالے سے، باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، اور وہ بھی امام حسن عسکری جیسا باپ۔ لیکن یا امام زمان آپ کی اس مظلومیت کو میں جب کربلا کی مظلومیت کے مقابلے میں دیکھتا ہوں تو کربلا میں بھی ایک باپ اور بیٹا تھے، اور یہاں پر آپ کے گھر میں بھی ایک باپ اور بیٹا ہے۔ یہاں پر باپ اور بیٹے کی کیفیت یہ ہے کہ باپ نے پانی مانگا اور بیٹا پانی پلا رہا ہے، وہاں پر بیٹا پانی مانگ رہا تھا اور باپ کے پاس ایک قطرہ نہیں تھا۔ اے امام زمان، جب میں آپ کی کیفیت دیکھتا ہوں تو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے تو بابا کو پانی پلایا اور ان کا سر اپنے سینے پر رکھا اور بڑے آرام سے ان کو رخصت کیا، لیکن کربلا میں جب میں اس باپ اور بیٹے کو دیکھتا ہوں تو منظر کچھ ایسا ہے کہ بیٹے کے سینے پر برچھی لگی ہے اور سینہ کھلا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے۔ حسین ابن علی لڑکھڑاتے ہوئے گھٹنوں کے بل پر بیٹے کے سرہانے پہنچے ہوئے ہیں، بیٹے کا سر اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، لیکن ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، خود حسین بیٹھ جاتے ہیں، سر اقدس علی اکبر کو زمین پر رکھتے ہیں۔ ایک موقع آتا ہے، مورخین کہتے ہیں کہ حسین سے برداشت نہیں ہوا، روتے ہوئے اپنے رخسار رکھ دیے علی اکبر کے رخسار پر۔ وہ جو خونی رخسار ہے علی اکبر کا، بیٹا علی اکبر معاف کرنا میں تمہیں پانی نہ پلا سکا، بیٹا علی اکبر معاف کرنا میں تمہاری مدد نہ کر سکا، لیکن اب میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں، جاؤ، میری والدہ فاطمہ تمہیں حوض کوثر سے پلائیں گے، میرے بابا علی تمہیں پلائیں گے، جد نامدار رسول اللہ تمہارے انتظار میں ہے۔ بیٹا کسی سے اگر پوچھنا ہے نا درد تو پھر باپ سے پوچھو، جب باپ کی نگاہوں کے سامنے جوان بیٹا اس شکل میں زمین سے اٹھ رہا ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ